سیدھا بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک طبقہ مسلمانوں کا ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کروا دیں گے، اور ایک طبقہ مسلمان مردوں عورتوں گناہ گاروں کا ہوگا جن کے کچھ اعمال اچھے ہوں گے اور کچھ اعمال برے ہوں گے، تو پھر ان کو الامان والحفیظ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، دوزخ کے اندر ان کو جلایا جائے گا، پھر سزا بھگت کر وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ غرض یہ کہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان حشر میں ترازو کے قائم ہونے کو اور حساب و کتاب کو، اعمال کے اور اقوال کے کھلنے کو بیان کیا، اور احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہے، یہ ترتیب ہے کہ وہ ہر باب کو، ہر کتاب کو قرآن سے شروع کرتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اصل جو ہے وہ قرآن ہے، اور حدیث اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ تو جو بھی کام کرو وہ قرآن کے مطابق کرو اور حدیث کے مطابق کرو۔ تو امام بخاری نے پہلے قرآن کی آیت سے اپنی بات کو مضبوط کر دیا کہ میدان حشر میں وزن قائم ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اعمال آدم کے اولاد کے اور ان کی باتیں تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے اور افعال بھی تولے جائیں گے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قرآن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں حافظ حدیث ہیں، حدیث کے حافظ ہیں، وہاں وہ قرآن کے بھی حافظ ہیں، اس لیے جب بھی کوئی حدیث میں ایسا لفظ آتا ہے جو قرآن میں بھی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی، مطلب اور اس کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مقدس کے اندر جو آیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اسی طرح آیا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں امام مجاہد نے کہا القسطاس العدل، کہ قسطاس کے معنی رومی زبان میں عدل کے ہیں، انصاف کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو مقسط کے معنی انصاف کرنے والے کے ہیں۔ یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ جب یہ رومی زبان کا لفظ ہے تو قرآن میں کیوں آ گیا؟ علماء نے فرمایا کہ ایک لفظ جس طرح وہ عربی میں ہے اسی طرح وہ دوسری زبان میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم سب یہاں جانتے ہیں جمیل، جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، تو جمیل یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جمیل۔ تو یہ رومی زبان میں بھی عدل کے معنی میں ہے اور یہاں عربی کے اندر بھی یہ عدل کے معنی میں ہے، انصاف کے معنی میں ہے۔ دونوں زبانوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَيُقال، اور کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط، مقسط کا جو مصدر ہے وہ القسط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کے معنی عدل کرنے والے کے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور اسی طرح القاسط کے معنی ظالم کے ہیں، یعنی جب یہ اقسط یقسط اقساط فَهُوَ مُقسِطٌ اس طرح استعمال کیا جائے باب افعال سے تو اس کے معنی انصاف کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور جب یہ سقط یسقط نصر ینصر سے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ظالم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظالم ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی اپنے استاد سے، فرمایا ہم کو بیان کیا احمد ابن اشکاب نے، انہوں نے کہا ہم کو بیان کیا محمد ابن فضیل نے، انہوں نے عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا، انہوں نے ابو زرعہ سے نقل کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا جو 7 ہجری میں اسلام میں داخل ہوئے اور سب سے کم عرصہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، لیکن احادیث کا بڑا ذخیرہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا طلباء کو کہہ رہے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، اگر تم نے بعد میں پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے، بعد والے بھی کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، بعد والے بھی کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھو یہ بعد میں آئے تھے ابو ہریرہ، لیکن بڑے بڑے صحابہ سے یہ حدیث کے معاملے میں سبقت لے گئے، اور فرمایا قال ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن، اور بعد میں فرمایا
ان کا نام عبداللہ تھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کا نام معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ان کا نام کیا تھا، ابو ہریرہ۔ یہ بلی سے محبت کرتے تھے، بلی کے بچے کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ نے فرمایا یا ابا ہر، تو اس وقت سے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا، اور یہ اپنے اسی لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب سے سارے عالم کے اندر مشہور ہوئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی، دو کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کے نزدیک، دو باتیں ایسی ہیں، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اللہ تو بڑا ہے، عظیم ہے، اس کی بڑائی اور کبریائی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو یہ لگا کہ وہ اللہ جو اتنا بڑا ہے اس کے محبوب کلمے بھی بہت بڑے ہوں گے اور بہت بھاری ہوں گے اور بہت دقت ہوگی ان کے پڑھنے کے اندر۔ تو فرما دیا خفیفتان علی اللسان، ایسی بات نہیں ہے، وہ زبان پر دونوں کلمے بہت ہلکے ہیں، لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے، لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے، بچہ بچی بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا جوان، ہر ایک کے لیے اس کا پڑھنا آسان ہے۔ اچھا جب وہ آسان ہے تو اس پر ثواب کیا ملے گا، اس میں وزن کیا ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ وہ ہلکے ہیں زبان پر تو وزن میں بھی وہ ہلکے ہوں گے، نہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہ ترازو میں بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں۔ امام بخاری نے بتا دیا کہ دیکھو ترازو ہوگی قیامت میں، حدیث میں آیا، قرآن تو آپ نے سن لیا ابھی، حدیث میں بھی سن لو کہ میزان میں ترازو میں بھاری ہوں گے۔ کون سی ترازو ہے؟ کہ وہی ترازو ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا، وہی ترازو ہے جس میں انسان کے افعال اور اقوال تولے جائیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھ لو سب، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، و بحمدہ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں کہ تمام صفات اور تمام تعریفات وہ اللہ ہی کے لائق ہیں، سبحان اللہ العظیم، اور میں اللہ کی تمام عیوب سے پاکی بیان کرتا ہوں، العظیم، جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ محبوب اللہ کے نزدیک کلمے ہیں جو آدمی کو ایک روایت میں آیا ایک دفعہ پڑھ لے تو جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، اور جو دن میں اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بڑے چھوٹے سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو پھر اس سے کیسے معاف ہوں گے؟ علماء نے فرمایا کہ جب یہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو یہ اسی لیے متوجہ ہو رہا ہے کہ مجھے ثواب ملے، یہ اسی لیے متوجہ ہو رہا ہے کہ میں عذاب سے بچوں، تو اس لیے یہ کلمات اور یہ اعمال بھی گویا اس کے لیے توبہ کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں ان کلمات کو بار بار پڑھتا رہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف جو شروع کی ہے وہ وحی کی ابتدا سے کی ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں جو روایت نقل کی اس میں اخلاص کا ذکر ہے۔ تو امام بخاری نے فرما دیا کہ جو بھی عمل کرو وہ اخلاص کے ساتھ کرو، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل کے اندر وزن ہوگا، اتنا ہی عمل کے اندر اللہ تعالیٰ حسن پیدا کر دیں گے، اور اتنا ہی اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہوگا۔ تو کتاب کے شروع سے اور آخر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر عمل کو چاہے وہ پڑھنا ہو چاہے وہ پڑھانا ہو، اس لیے نہیں کہ میری تعریف ہو کہ میں حافظہ ہو گئی، میں عالمہ ہو گئی، اب میرا ہی چرچا ہو ہر جگہ، اپنی ہی طرف دعوت دی جائے کہ نہیں، ہم نے جو پڑھا ہے وہ اللہ کے لیے پڑھا ہے، اب ہم جو پڑھائیں گے وہ اللہ ہی کے لیے پڑھائیں گے۔ اس علم سے اپنی شہرت، اپنی واہواہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس علم سے اللہ کی رضا اور خوشبو بھی مقصود ہے۔ تو جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل کے اندر وزن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کو سمجھنے کی، احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی اور اپنی اولادوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بخاری شریف کی ابتدا ہوتی ہے، الحمدللہ انتہا بھی ہو گئی اور ابتدا بھی ہو گئی۔ میں آتے ہوئے سوچ بھی رہا تھا
کہ رمضان المبارک میں حفاظ کلام اللہ کو پڑھتے ہیں تراویح میں، اور پھر آخری رکوع پڑھنے کے بعد، آخری سورت پڑھنے کے بعد پہلا رکوع پڑھتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، کہ یہ پڑھائی کا سلسلہ قرآن کا ختم نہیں ہوا، دوبارہ پھر شروع ہو گیا۔ کاش ہماری بخاری بھی پڑھنے کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے، تو یہ نہ سمجھیں فارغات کہ بس ہماری کتاب پوری ہو گئی، اب جو بچیاں نئی آئی ہیں ان کی شروع ہو رہی ہے، نہیں۔ جس طرح نئی بچیوں کی ابتدا ہو رہی ہے بخاری شریف کی، اسی طرح پرانی بچیوں کی بھی ابتدا ہے کہ یہ سبق آج ختم نہیں ہوا، بلکہ دوبارہ پھر اس کو شروع کرنا ہے، پوری زندگی بخاری شریف کو پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربنا زدنا علما وصلاحا رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربنا زدنا علما وصلاحا رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربنا زدنا علما وصلاحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سبق ہمارا جمعرات کے دن شروع ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جمعرات اور بدھ کے دن جو بھی کام شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرماتے ہیں اور پائے تکمیل تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ علم تو سراسر ہے ہی برکت اور سراسر ہے ہی رحمت، کیا ہی کہنے اس پڑھنے اور پڑھانے کے۔ فرمایا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری فرماتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا ہوئی، کہ ہم یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ ہم تک کیسے آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا بات یہ ہے کہ یہ قرآن حدیث کا سلسلہ وحی سے جاری ہوا ہے، وحی سے شروع ہوا ہے۔ وحی کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کہ یہ کیسے آئی اس کو اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ استاد آپ کو درسگاہ میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے پڑھائیں گے۔ گرمی بھی ہو رہی ہے، بار بار اشارے بھی شائع ہو رہے ہیں کہ دعا کر دی جائے۔ تو بس ہم نے جو قرآن پڑھا اور ہم نے جو حدیث پڑھی، ہم نے یہ قرآن لیا اپنے اساتذہ سے اور یہ حدیث پڑھی اپنے اساتذہ سے، انہوں نے پڑھی اپنے اساتذہ سے، انہوں نے پڑھی تابعین سے، انہوں نے پڑھی صحابہ سے، اور صحابہ نے پڑھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لیا جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے علم لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس طرح ہمارا تعلق اللہ سے ہو گیا اس قرآن و حدیث کے واسطے سے۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری کا وہی معمول جو میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی بات قرآن سے شروع کرتے ہیں کہ یہ وحی کہاں سے آئی، یہ اللہ کی جانب سے آئی۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد نبیوں کی طرف۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کر رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں منبر پر حضرت وقاص لیثی نے ان سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان جیسی نیت کرے گا ویسا اس کو ملے گا۔ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی اس کو دنیا ملے گی، اور جس کی ہجرت عورت کے لیے ہوئی کہ وہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس لیے ہجرت ہو
یا نصرت ہو، پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی قرآن کا سبق ہے اور یہی حدیث کا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بخاری شریف کے ختم ہونے کو اور شروع ہونے کو قبول فرما کر ہم سب کا تعلق قرآن اور حدیث سے مضبوط و مستحکم فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قرآن اور حدیث کے علم میں خود بھی لگے اور پوری انسانیت کو لگانے کی پوری فکر کوشش کریں۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آپ کے اس جامعہ منازل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سال ماشاء اللہ تقریباً 8 طالبات نے فراغت حاصل کی اور اسی طرح ماشاء اللہ انٹر میں 12ویں کلاس میں بھی 8 طالبات نے اعلیٰ نمبر سے کامیابی حاصل کی اور اسی طرح ہائی اسکول 10ویں میں الحمدللہ 10ویں کلاس میں تقریباً 8 طالبات نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی اور اسی طرح ماشاء اللہ باقی جو کلاسیں ہیں یا درجے ہیں انگلش کے اعتبار سے انہوں نے بھی ماشاء اللہ اپنے اپنے درجے میں کچھ طالبات ماشاء اللہ ویسے تو سب نے بہت محنت کی، لیکن اس میں تقریباً اپنے پوزیشنیں رکھی تھی، اول پوزیشن، 2 پوزیشن، اسی طرح 4 پوزیشن، تو تقریباً اردو میں، عربی میں اور اسی طرح انگلش میں تقریباً 70 لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی اور مدرسے کی طرف سے ماشاء اللہ ان کے لیے انعامات بھی تیار کیے گئے ہیں جو اس وقت ماشاء اللہ اسٹیج پر موجود ہے۔ اس لیے میری معلمہ سے درخواست ہے کہ اب دعا کی بات جن طریقوں نے ماشاء اللہ اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی، ان کے انعامات ہے، ان کا نام ماں والد کے کاٹ کر ان کو انعام دے دیں اور اس کے بعد دعا کی ابھی فی الحال ایک نکاح ہوگا، نکاح کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد دوسری درخواست یہ کہ ہمارے مائیں بہنیں آئی ہوئی، ہمارے بھائی حضرات آئے ہوئے ہیں، سب کھانا کھا کر جائے، بنا کھانا کھائے کوئی نہ جائے، لیکن انشاءاللہ اب ایک نکاح ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگا۔ آئے تشریف ہے، آئے بھیا آئے آگے تشریف ہے، لڑکی والے کھائیں اور لڑکے والے کھائیں، آگے آ جائیں، تو سارے تشریف کتنا ہو جائے گی انشاءاللہ، آ جائے تشریف ہے، ماسٹر کیا آگے آئے لڑکے والے آگے نہیں آ جائے بھائی نا سب آگے بس نکاح رہا ہے، نکاح کے بعد پہنچ جائے گی جی۔ کیا نام ہے لڑکی کا؟ کیا نام ہے لڑکی؟ شادیہ۔ کن کی بیٹی ہیں؟ انعام بھائی۔ انعام بھائی ماشاء اللہ موجود ہے، جی اجازت لے کر آ گئے ماشاء اللہ۔ لڑکے کا کیا نام ہے؟ محمد۔ مہر؟ مہر کتنے ہیں؟ مہر کتنے ہیں؟ مہر یہ تو طے کر کے آتے ہیں یہاں، آپ بتاؤ نہیں؟ 5,000 ماشاء اللہ، 5,000۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. شازیہ بنت انعام بعوض 5000 مہر آپ کے نکاح میں دی، آپ نے اس کو قبول کیا. بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اس نکاح کو قبول فرمائے. سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ اپنے نکاحوں کو اور رخصتی کو سنت کے مطابق کریں گے. جو نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے. صرف نکاح ہی نہیں، ہمارا کمانا، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارا رات دن کا جب بھی جو بھی عمل سنت کے مطابق ہوگا اس میں خیر ہی خیر ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی. یہی پورے قرآن اور پورے حدیث کا خلاصہ ہے. قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جب بھی جو بھی چھوٹا یا بڑا عمل کیا جائے گا اس میں ناکامی ہی ناکامی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبت اور دقت ہی دقت ہے. اس لیے آج کی اس علمی ایمانی عملی تقریب میں ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پورے قرآن کو سیکھیں گے، تمام احادیث کو سیکھیں گے اور قرآن و حدیث پر عمل کریں گے اور اپنی اولادوں کو انشاءاللہ عالم عامل داعی بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سے گہرا تعلق نصیب فرمائے اور قرآن حدیث کو سارے عالم میں ہمارے ذریعے سے عام فرمائے. مانگو اللہ سے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا أرحم الراحمين یا ذا الجلال والاکرام. ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری خطائیں سے درگزر فرما یا اللہ. اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا یقین نصیب فرما. ہماری اس علمی ایمانی روحانی مجلس کو بہت قبول فرما. ہم سب کو قرآن سے گہرا تعلق نصیب فرما، حدیث پاک سے گہرا تعلق نصیب فرما. قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو مشغول فرما. جو بچیاں فارغ ہوئی اے اللہ ان کو قبول فرما. اے اللہ ان کے پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما. اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما. یا ارحم الراحمین. پورے عالم میں قرآن کا، حدیث کا
علم عام ہو جائے، اس کے لیے اس مدرسے کے طلبہ اور طالبات کو قبول فرما۔ یا رب الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب إليها من قول عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله